اسی طرح اگر ملا علی قاری رحمہ اللہ انہوں نے جو اس روایت کے بارے میں صلاۃ الالفیہ کے بارے میں الفاظ ذکر کیے، انہوں نے کہا یہ جو نماز ہے 447 یا 48 ہجری میں شروع ہوئی، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، یعنی اتنے عرصے بعد یہ نماز شروع کی گئی ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ احادیث رکھتے ہیں جو ضعیف من گھڑت روایات ہیں، اور ان کو پیش کر کے بدعتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور گمراہیوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت روایت ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس رات بقیع قبرستان میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اور اس حدیث کو سب سے پہلے تو امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف الجامع کے اندر ذکر کیا ہے امام البانی نے، اور پھر یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اس کو ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بقیع قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب آپ واپسی آئے تو دیکھا کہ سید عائشہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ابھی واپسی آ کر لیٹی تھی۔ بڑی طویل روایت ہے کہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان سے، تو وہ خاموش رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا تو مجھے خبر دے دے، او لیخبرنی، یا مجھے لطیف الخبیر خبر دے دے گا، یعنی اللہ باریک بین خبر رکھنے والا، وہ مجھے اطلاع دے دے گا کہ کیا معاملہ تھا۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے سارا قصہ بتلا دیا کہ میں واپسی آپ کے پیچھے آئی، یہ پورا طویل جو بات ہے ذکر حدیث میں۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مجھے پیغام دیا تھا۔ جبریل امین وحی لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جائیں بقیع میں دفن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی لیے گیا تھا، ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اگر میں ان کے لیے دعا مغفرت کی کرنا چاہوں تو میں ان کے لیے کیا کہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی کہ آپ ان کے لیے یہ دعا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ آپ دعا کیا کریں جس کے اندر مومنین، مومنات، عورتیں اور سارے یہ شامل ہو جائیں، ان کے لیے، سب کے لیے رحم کی دعا، مغفرت کی دعا، سلامتی کی دعا، یہ سب شامل ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اس حدیث کے اندر یہ جو صحیح مسلم میں صحیح ترین سند کے ساتھ روایت ہے، اس کے اندر کہیں بھی نہ 15 شعبان کی رات کا ذکر ہے اور نہ ہی شعبان کا ذکر ہے، بلکہ عام طور پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے بقیع قبرستان میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ جس طرح پچھلی روایت میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ جو صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے، تمام مخلوق کی۔
سوائے دو کہ مشرک اور وہ جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ترین، اس سے زیادہ تو اس میں فضیلت ہے۔ بنی کلب قبیلے کی بکریاں کتنی ہوں گی، ان کے بال کتنے ہوں گے؟ یقیناً مخلوق سے تو کم ہوں گے نا، جتنی بہت زیادہ اللہ کی مخلوقات ہے۔ تو یہ صحیح روایات کو لینا، یہی ہمارا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے۔ موضوع من گھڑت ضعیف روایت کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے گمراہیاں پھیلتی ہیں اور بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، نصف شعبان کی رات کے الفاظ ہیں، 15 کا ذکر کسی حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ نصف شعبان، تو جس کو عموماً 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کے روزے رکھو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے رزق کا طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنی آزمائش کی وجہ سے پریشان، آزمائشوں میں مبتلا، کوئی ہے وہ مجھ سے سوال کرے۔ تو اس طرح کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے حتیٰ کہ فجر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح اعلان کرتا ہے۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ رات کو قیام اللیل کرو اور دن کو روزے رکھو۔ یہ روایت بھی امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے، یہ بھی من گھڑت روایت ہے۔ اور اس کی جو صحیح روایت ہے، اسی موضوع اسی حوالے سے جو صحیح روایت ہے، اس میں کوئی بھی شعبان کا ذکر نہیں ہے، اور وہ بڑی معروف روایت ہے صحیح بخاری کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ہر رات کو، رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ندا دیتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، اس کی میں بخشش کر دوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فجر تک آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور رات کے تہائی آخری حصے میں، آخری تہائی حصے میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، روزانہ، ہر رات کو۔ تو اس میں مخصوص کر دیا گیا 15 شعبان کے ساتھ یا نصف شعبان کے ساتھ، تو ایسی روایت ضعیف ہے، اور ایسی کسی بھی سند سے صحیح روایت یہ ثابت نہیں ہے کہ شعبان کی نصف کو روزہ رکھو، دن کو، رات کو قیام اللیل کرو، ایسا کوئی حدیث، صحیح حدیث کے اندر ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد ایک روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعتیں پڑھی نصف شعبان کی رات کو، نماز فارغ ہونے کے بعد چند صورتیں پڑھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کو 20 مقبول حجوں کا اجر ملتا ہے اور 20 سال روزوں کا اجر ملتا ہے، ایک رات میں 14 رکعتیں پڑھنے سے۔ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے موضوعات میں ذکر کیا ہے، یعنی وہ جو ان کی کتاب ہے جس کے اندر موضوعات روایتیں، من گھڑت روایتیں بیان کی گئی ہیں، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، سند کے ساتھ کہ یہ راوی مجہول ہے، یہ راوی ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، جن اسباب کی وجہ سے روایت موضوع بنتی ہے، وہ اسباب ذکر کیے ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، اور یہ بتلایا کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، وہ بھی سیدنا علی کے حوالے سے، صلاۃ الالفیہ، 100 رکعتوں کی نماز، 100 رکعتوں کی نماز بیان کی جاتی ہے۔ صلاۃ الالفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ 100 رکعتیں پڑھنی ہے نصف شعبان کی رات کو، اور پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو جو بھی حاجت بندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ ہر حاجت قبول کرے گا، اور اس کے اگلے سال کے گناہ ہی نہیں لکھے جاتے۔ یہ روایت ایک من گھڑت بیان کی جاتی ہے، اس کو بھی امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کس میں؟ الموضوعات میں ذکر کیا ہے، یعنی موضوع من گھڑت، بنائی ہوئی حدیث ہے، بناوٹی حدیث ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے، اور امام
ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تبصرہ بھی کیا اس حدیث پر۔ اس کو لکھنے کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، 100 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا قرون اولیٰ میں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے سخت الفاظ یہ استعمال کیے کہ کچھ لوگ، کچھ ائمہ مساجد اپنی شہرت چاہنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ان راتوں کو، اور لوگوں کو یہ نمازیں پڑھواتے ہیں، اور مجلسوں کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے روایتوں کو۔ فرماتے ہیں یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ امام نووی نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ الرغائب کے حوالے سے بھی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ بدعت ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو درست قرار نہیں دیا، موضوع قرار دیا۔ اسی طرح اگر ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے جو اس روایت کے بارے میں، صلاۃ الالفیہ کے بارے میں الفاظ ذکر کیے، انہوں نے کہا یہ جو نماز ہے 447 یا 48 ہجری میں شروع ہوئی، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، یعنی اتنے عرصے بعد یہ نماز شروع کی گئی ہے صلاۃ الالفیہ کے نام سے۔ تو اس کا کوئی ثبوت صحیح سند سے نہیں ملتا، صحیح حدیث کوئی بھی ایسی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ذہن نشین کر لے، میں اکثر درس کے اندر بیان کرتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی بات مجھ پر کہے جو میں نے نہیں کہی، یعنی مجھ پر بات کرتا ہے اور میں نے ایسی کی بات نہیں کہی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعات سے محفوظ رکھے اور صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔